السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ محترم سامعین اعظام اور ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں سورہ ہود کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ ہود یہ 12ویں پارے کے شروع سے لے کر کے نصف سے جو ابتدائی نصف حصہ ہے اس سے کچھ زائد تک ہے سورہ ہود۔ اس سے قبل سورہ یونس ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کے نام پر اس سورت کا بھی نام تھا، اور یہ سورت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی سیدنا ہود علیہ السلام کے نام پر ہے، جو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ جو یہ سورتیں ہم درس میں سن رہے ہیں، یہ اکثر سورتیں مکی سورتیں ہیں۔ قرآن کریم میں جو 114 سورتیں ہیں، ان 114 سورتوں میں سے 86 سورتیں مکی ہیں اور 28 سورتیں مدنی ہیں۔ سورہ ہود بھی ان سورتوں میں سے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں قیام کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ سورہ یونس کا جو سورت کا مضمون تھا وہ یہ تھا کہ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دھمکی دی ہے جو وحی کا انکار کرنے والے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے تھے، آپ کو نبی نہیں ماننے والے تھے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے آخرت کا تذکرہ کیا ہے، اور ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور انہی قوموں کا بھی تذکرہ کیا ہے جن قوموں نے آخرت کا انکار کیا۔ سورہ ہود سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ شمس یہ ایسی سورتیں ہیں جن سورتوں نے ہمیں بوڑھا کر دیا ہے، یعنی اس میں آخرت کا بیان ہے، اور آخرت کا بیان سن کر کے انسان دنیا سے اپنا لگاؤ، رہن سہن، جو انسان کے دل کی خواہش ہے، وہ بہت ساری خواہشیں انسان کی آرزویں ٹوٹ جاتی ہیں، انسان آخرت کے لیے تگ و دو کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ ہود ان سورتوں میں سے ہے جن سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان سورتوں کے اندر سورہ ہود ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ مرسلات ہے، سورہ نبا ہے اور سورہ شمس ہے۔ ان آیتوں کے اندر، ان سورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے آخرت کا تذکرہ کیا ہے۔ آج کے درس کے لیے جو میں نے چند آیتیں منتخب کی ہیں، ان آیتوں میں سب سے پہلی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ روئے زمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں یا جتنے بھی جاندار پائے جاتے ہیں، ان سب کے رزق کا انتظام اللہ رب العالمین کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی جائے قرار بھی جانتا ہے کہ کہاں انہیں ٹھہرنا ہے، ان کا مسار کیا ہے، کہاں سے کہاں تک انہیں سفر کرنا ہے، کہاں انہیں روزانہ رزق کی تلاش میں جانا ہے، اور کہاں آ کر کے پھر انہیں رات گزارنی۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے
جو اللہ رب العالمین کے علم سے باہر ہو۔ سب سے پہلی تعلیم آج کے دروس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہر چیزوں کی تعلیم۔ اس کے بعد دوسری جو تعلیم ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا چاہنے والوں کا انجام بتلایا ہے کہ جو شخص دنیا چاہتا ہے ہم اس کے لیے دنیا کی زندگی کو اور مزین کر دیتے ہیں، اس کے لیے ہم دنیا کی زندگی کو اور مزین خوبصورت بنا دیتے ہیں، اس کو اسی میں الجھا دیتے ہیں، اس کے لیے دنیا کے جتنے بھی آسانی کے لیے سامان میسر ہو سکتے ہیں وہ تمام راستے ہم اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا حصہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں بتلائی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ اس کا آخر میں حصہ صرف اور صرف آگ ہے، آگ کے علاوہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ انسان صبح اٹھنے کے بعد اللہ رب العالمین سے جیسی رزق تلاش کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ویسے ہی اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر انسان رزق حلال کی جستجو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی حلال روزی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اگر انسان حرام رزق کی جستجو یا تلاش میں رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ تو کہا کہ جو لوگ دنیا چاہنے والے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کا انجام بتلایا ہے کہ دنیا کی زندگی آپ دیکھ لیجئے، معاشرے میں اپنے دیکھ لیجئے، بہت سے جو ہمارے وطنی بھائی ہیں غیر مسلم ہیں وہ تجارت میں ہم سے بہت آگے ہیں، کاروبار میں ہم سے بہت آگے ہیں، پراپرٹی ہم سے کئی گنا ان کے پاس زائد ہے، وہ دنیا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دنیا کی بہت ساری ساز و سامان کو، دنیا کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تیسری تعلیم، اللہ تبارک و تعالی نے اہل مکہ کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کا انکار کرتے تھے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی باتیں بتلاتے کہ انسان کو مرنا ہے، مرنے کے بعد جینا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے، تو وہ لوگ کہتے کہ یہ تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا، یہ جادو کی بات ہے، کوئی شخص مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے 6 قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 برس تک دعوت دیتے رہے، قوم نے کہا کہ آپ یہ چھوڑ دیجئے، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرو، وہ تمہارے لیے تمام راستوں کو آسان کر دے گا۔ قوم نے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے بذات خود اللہ رب العالمین سے عذاب کی فرمائش کی، اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا نوح علیہ السلام کو کہ جاؤ اور کشتی بناؤ۔ سردار لوگ گزرتے پوچھتے نوح کیا بنا رہے ہو؟ نوح علیہ السلام کہتے کہ میں کشتی بنا رہا ہوں۔ کہتے یہاں پینے کا پانی نہیں ہے، یہ کشتی کہاں چلائیں گے؟ لوگ ہنسی مذاق اڑا کر کے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے نشانی بتلا دی، جن قوموں نے انکار کیا اللہ رب العالمین نے نشانی بتلا دی کہ عذاب اس دن آئے گا جس دن نوح فلاں فلاں تندور سے پانی ابلنے لگے، سمجھ لینا کہ ہمارا عذاب شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا، وحی کی گئی کہ جو بھی ایمان والے ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ سوار کر لینا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب پانی زمین سے بھی ابلنے لگا، آسمان سے بارش ہونے لگی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بہت بہترین پیرائے میں بیان کیا۔ نوح علیہ السلام نے شفقت پدری حائل ہوئی، اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے سوار ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا یہ دونوں ہلاک ہونے والوں میں سے تھے،
ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل سے نہیں تھا، تمہارے دین پر نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین سے بیٹے کے لیے سوال کرنے لگے کہ اللہ رب العالمین میرے بیٹے کو نجات دے دے، بیٹا غرق ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، قال ربی انی اعوذ بک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں نے تجھ سے ایسے چیز کے بارے میں سوال کر لیا تھا جس کا مجھے علم نہیں تھا، اگر تو نے مجھے بخشا نہیں، مجھ پر رحم نہیں فرمایا تو میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام اس کے بعد پانی جودی پہاڑ سے بھی اوپر ہو گیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، پوری بستی تہس نہس ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کو حکم دیا کہ تو رک جا، زمین سے کہا اپنی پانی تو پی لے، پانی سارا ختم ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے لگی۔ دو چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بطور عبرت یا بطور نشانی باقی رکھا ہے۔ سورہ یونس میں جس کا تذکرہ ہے وہ فرعون کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرعون کو، اس کی لاش کو بطور نشانی رکھ دیا ہے، اور سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ رب العالمین نے بطور نشانی رکھ دیا۔ ابھی جلد ہی تحقیقات میں یا ریسرچ میں نوح علیہ السلام کی کشتی کا پتہ چلا، اس میں جو میخیں لگی ہوئی تھی، اس میخوں سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ اس کشتی کی لمبائی جو رہی ہوگی، جو بڑی ٹرینیں چلتی ہیں ان بڑی ٹرینوں کے 44 ڈبوں کے برابر نوح علیہ السلام کی کشتی کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 44 ڈبوں کے برابر نوح علیہ السلام کی کشتی رہی ہوگی۔ یہ کیفیت تھی۔ ابھی جلد ہی تحقیق یا ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا۔ قوم عاد بہت مضبوط قوم تھی، اللہ رب العالمین نے ان پر صرف سرد ہوا کا عذاب بھیج دیا۔ 7 دن 8 راتیں وہ ہوا مسلسل چلتی رہی۔ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا، ان پر ٹھنڈی ہوا مسلسل چلتی رہی۔ اسی سرد ہوا سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اپنے گھروں میں وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوں۔ آج بھی مدائن صالح کے اندر ان کی بستیاں موجود ہیں۔ ان کی بستیاں ایسی ہیں کہ انہوں نے پتھروں کو تراش کر کے بنایا تھا۔ پہاڑ ہے، ان پہاڑوں کو انہوں نے تراش کر کے گھر بنائے تھے۔ کتنے مضبوط اور طاقتور تھے، اور ہلاک کس چیز سے ہوئے؟ ہوا کی ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین نے اسے مختلف قوموں کا، قوم صالح کا جو اصحاب مدین کی طرف بھیجے گئے تھے، جن کی قوم والوں نے اونٹنی کو کاٹ دیا تھا، کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، ہم آپ کو نبی اس وقت مانیں گے جب آپ کا نبی اونٹنی نکال دے اس پہاڑ سے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اونٹنی نکال دی۔ وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی، اتنی ہیکل اور ضخیم جسم کی تھی کہ وہ پورے چراگاہ کی گھاس چر لیتی تھی، پورے کنویں کا پانی پی لیتی تھی۔ چونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش تھی، وہ لوگ آزمائے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور ایمان لانے کے بجائے اس اونٹنی کو کہ پیر ان لوگوں نے کاٹ دی کہ جب پیر کاٹ دیں گے تو یہ چلنے کے لائق نہیں رہے گی، نہ کنویں کا پانی پیے گی، نہ چراگاہ کا گھاس کھا سکے گی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان پر تیز و تند ہوا یا سخت چیخ کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ایسے اللہ رب العالمین نے وہی معذب اقوام کا 6 قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے مکہ والوں کو دھمکی دی کہ اگر تم یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہو یا یوم آخرت کا انکار کرتے ہو تو تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے
جو ان اقوام کا تذکرہ ان اقوام کا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک آخری تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے علم کی بڑی اہمیت بتلائی کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جنگ میں نہ جائے بلکہ تعلیم حاصل کرنے جائے، اور تعلیم حاصل کر کے آئے اور اپنی قوم کے لوگوں کو بتلائے کہ دین کیا ہے، دین کی اہمیت سمجھائے، دین کے تمام اعمال سکھلائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بڑی اہمیت بتلائی۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو علم کے لیے نکلے، جہاد پر نہ جائے، یعنی علم بھی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین اس ماہ مبارک سے ہم تمام کو مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔